السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، قربانی اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعیرہ اور مالی عبادت ہے، جو عبادت 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 3 دن کی جاتی ہے، اور یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جس سنت کو اللہ رب العالمین نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے لے کر کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ اس تعلق سے روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 1507 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، 10 سال، اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس روایت کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے۔ اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی حجاج بن ارطاط ہیں جو مدلس ہیں، اور یہاں پر عنعنہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5553 کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے کی قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کو ڈانٹ پلائی ہے کہ ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3223 کے اندر روایت موجود ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ تمام روایتیں قربانی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کر کے قربانی کی اہمیت کو 2 چند کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 162 کے اندر بیان فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الکوثر سورۃ نمبر 108 اور آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آدمی چاہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بجائے قربانی کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دے تو اس کا یہ عمل ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔